جانا ہے. عمران خان نے بات کہاں سے شروع کی اور یہ بہت ضروری ہے آپ اس کو نوٹ کر لیں. انہوں نے کہا اب جو دروازے ہیں ہمارے سارے بند کر دیے گئے ہیں جمہوریت کے، شفاف الیکشن کے جیسے سنبریال میں ہوا ہے، اور انصاف کے. انہوں نے کہا ہمارے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اب سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا یہ سارا کچھ لندن پلان کا ایک حصہ ہے. اس لندن پلان میں 3 شخصیات بالکل شامل تھیں. جنگل کے بادشاہ، الیکشن کمشنر وہ جو سکندر سلطان، اور قاضی فائز عیسیٰ. یہ وہاں سے شروع ہوا ہے. یہ تقریباً 3.5 سال سے اس کو وہاں پلان بنا تھا. اسی کے تحت 9 مئی ہوا تھا. 9 مئی کس لیے کرایا گیا تھا؟ 9 مئی اس لیے کرایا گیا تھا تاکہ اس کو بہانہ بنا کر عمران خان اور پی ٹی آئی کو مکمل طور پہ کرش کر دیا جائے. انہوں نے اس کے اوپر بڑی محنت کی. عمر بندیال نے جب کہا کہ جب اسمبلیز ڈیزالو ہوئیں کہ آپ 3 مہینے میں الیکشن کرائیں، جو چیف جسٹس کے آرڈرز بھی امپلیمنٹ نہیں ہوئے تھے، جو کہ پاکستان کی آئینی جو کہتے ہیں نا، جو اس پہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 3 مہینے میں الیکشن کرانے. انہوں نے اس اگلے مہینے اس طرح استعمال کیے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھایا گیا، ان کو کسی کو الیکشن میں دھمکیاں دی گئیں، 10,000 لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا. اب جب ان کو تسلی ہو گئی کہ پی ٹی آئی بالکل کرش ہو گیا، انہوں نے 8 فروری میں الیکشن کروا دیا. جب 8 فروری میں الیکشن ہوا، 8 فروری کی شام کو انقلاب آ گیا پاکستان میں. یہ اس کے لیے کسی کی تیاری نہیں تھی. جتنی محنت کی گئی تھی ان کے لیے بالکل تیاری نہیں تھی. 9 فروری کو ایک اور انقلاب آیا. اس انقلاب میں ایسی دھاندلی ہوئی کہ کبھی میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں نہیں دیکھی گئی. اس دھاندلی میں انہوں نے رات کو 17 سیٹوں والوں کو پورا کا پورا حکومت پکڑا دی. اب ان کا خیال تھا اب حکومت چل جائے گی، عمران خان کو جیل میں رکھیں گے. پھر سب کو ڈرا بھی دیا ہے. اب اس کے اوپر یہ چلتے گئے، لیکن پھر وقت آ گیا قاضی فائز عیسیٰ کا جانے کا اور سکندر سلطان کا جانے کا وقت آ گیا. جب ان دونوں کا وقت آیا جانے کے لیے تو اس وقت عمران خان کو 3 ہفتے کے لیے جیل میں بند کر، جب تک اپوزیشن کو ساتھ بٹھا کے یہ مشاورت کر کے تب تک سلیکٹ نہ کریں. اگر اپوزیشن نہیں مانتی ہے نیا الیکشن کمشنر نہیں آ سکتا. تو غیر آئینی طریقے سے ایک الیکشن کمشنر بیٹھا ہوا ہے سکندر سلطان. اس کا نتیجہ آپ سنبریال کے الیکشن میں دیکھ لیں. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ بھرپور طریقے سے ان کو شکست ہوئی ہے. اگر وہ شکست قبول کر لیتے، اور انہوں نے کھل کے دھاندلی کی ہے، کیونکہ اگر شکست قبول کر لیتے تو 8 فروری کا الیکشن بھی جس میں جہاں دھاندلی ہوئی تھی اس کا بھی اقرار اس الیکشن کمشنر کو کرنا پڑتا. اسی لیے انہوں نے جو یہ والا سنبریال کے الیکشن میں انہوں نے بغیر کسی ڈر، بغیر کسی مطلب چھپ کے بھی نہیں کیا، انہوں نے کھل کے دھاندلی کیا. کیونکہ آگے جو کورٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے؟ کئی قاضی فائز عیسیٰ ہیں. عمران خان کی پٹیشن سنی نہیں گئی القادر کی جب تک 26ویں ترمیم نہیں آئی، اور ان کی جگہ انہوں نے خاص سلیکٹ کر کے ججز نہیں بٹھا دیے 26ویں ترمیم کے تحت. تو اس لیے عمران خان کہہ رہے ہیں کیونکہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، اب میں جیل سے میں جو تحریک کا آغاز کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جیل سے اس تحریک کو خود لیڈ کروں گا. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کی حقیقی جمہوریت نہیں ہوگی آپ کو حقیقی آزادی نہیں مل سکتی. اس لیے سب کو مل کر اس ظلم کے نظام کے خلاف کھڑے ہونا ہے. آپ نے اپنی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہونا ہے. آپ کا ووٹ سب کا، جو جب ووٹ چوری ہوتا ہے وہ عمران خان کا ووٹ چوری نہیں ہوا، وہ چوری آپ کا ہوا ہے.
وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی کیا حیثیت ہے. ان کا خوف عمران خان سے نہیں ہے, ان کا خوف میں تو سب سے پہلے تو وہ آئیں گے آپ کے پاس اور کہیں گے کہ یہ دیکھیں, یہ ان کا پروف ہے کہ ان لوگوں نے کیا ظلم کیا ہے. تو اس لیے 9 مئی جو ہے وہ جن کے پاس CCTV فوٹیج ہے وہ دکھا دیں. وہ عمران خان کو جو میسج بھیجتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ CCTV فوٹیج کی بات نہ کریں, جو سزائیں دی گئی اس کو قبول کر لیں. آپ کیا یہ عمران خان سے جو ریکویسٹ بھیجی جا رہی ہیں 9 مئی کو قبول کریں, آپ اس جمہوریت کے سسٹم کو قبول کریں, آپ چپ بیٹھ جائیں, آپ احتجاج نہ کریں, تو آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں آپ کہتے ہیں عمران خان فلیکسیبل ہو. عمران خان کیا آپ کے حقائق جو جن کے لیے عمران خان جیل بیٹھے ہیں کیا وہ سارے چھوڑ دیں؟ رول آف لاء کے لیے عمران خان نہ کھڑے ہوں, آپ لوگوں کا جو ووٹ چوری ہے اس کے لیے نہ کھڑے ہوں, آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ظلم ہوا ہے اس کے لیے نہ کھڑے ہوں. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کہتے ہیں عمران خان یہ قبول کر لے 9 مئی کے لیے معافی مانگ کے کہ ہاں ان لوگوں نے کیا اور CCTV فوٹیج کے بغیر کر لیں. عمران خان پھر سے میں آپ کو بتا رہی ہوں جب سارے دروازے بند کر دیے گئے, عمران خان نے آج کلیئر میسج بھیجا ہے کہ میں اس تحریک کا آزادی, حقیقی آزادی کی تحریک کا میں اس کو لیڈ کروں گا جیل سے. یہ ان کا بہت اہم پیغام ہے, آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ اب معاملے کس طرف جا رہے ہیں. مہربانی. یہ بتائیے گا احتجاجی تحریک کا بھی ٹائم فریم خان صاحب نے نہیں دیا ہے, لیکن تنویر احمد ایک بزنس ٹائکون ہے, آپ جانتی ہیں, آپ کی تصاویر بھی ان کے ساتھ ہیں. انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی خان صاحب سے اکتوبر میں ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے متعدد ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے, لیکن ایک ملاقات کا اسپیشلی انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ملاقات علیمہ خان کے تھرو مینیج ہوئی ہے اور ان کے ذریعے میں خان صاحب تک پہنچا ہوں, اور اس ملاقات میں وہ بھی جو ڈیٹیلز آئی وہ آپ نے سنی ہے. کیا یہ ملاقات آپ نے ارینج کروائی تھی, کس نے کرائی تھی, اس کی کیا تفصیلات؟ دیکھیے اس پہ ہم نے آپ کو آگے ساری باتیں تو خود بتائی ہوئی ہیں, آپ کو آگے ہم نے تو میڈیا میں بتایا ہوگا کہ کیا کیا میں پیغام. یہ بھی انہوں نے نہیں, میں نے یہ نہیں کہا تھا. میں نے آپ کو کہا تھا جب یہ ملاقات کر کے آئے تھے میں نے کہا تھا یہ لوگ جو بھیجے جاتے ہیں اب کوئی نہیں بھیجا جا رہا, یہ اس وقت بھیجے گئے تھے اور میں نے آپ کو بتایا تھا لوگ ہمیں کیا بتا رہے ہیں. اور ابھی میں نے خان صاحب سے بھی پوچھا ہے دوبارہ, انہوں نے کہا کوئی ڈاکٹرز کوئی مجھے مل رہے تھے, اور اس کا بھی کہا ہے کہ 2 دفعہ آیا ہے, ایک دفعہ تو ملا, دوسری دفعہ اس نے چاہا تو پہلے نے ریفیوز کیا, پھر منتے ترلے کر کے کہا جی مجھے ایک دفعہ خان صاحب مل رہے ہیں, عمرے پہ جا رہا ہوں مجھے مل لو. یہ اس کا یہ پہلے کی بات ہے, تنویر 2 دفعہ تو ایک دفعہ اور یہ نہیں ایک دفعہ اور شاید کہا تھا جب 24 نومبر. اور ابھی کوئی ڈاکٹرز کہتا ہے کوئی میرے سے ملاقات نہیں ہو رہی. ابھی ہم نے آج اچھا اب میری بات سنیں, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ مانگ کیا رہے تھے, جو میں نے آپ کو آگے میڈیا پہ کئی دفعہ بتایا ہے. انہوں نے یہ بھی آگے مجھے ریکویسٹ کی تھی, ہمیں آپ کو یاد ہے, اس نے آگے کہا تھا کہ آپ میڈیا سے نہ بات کریں جو میں آپ سے کرتی ہوں. یہ ایک سب سے بڑا جرم یہ بھی ہے. میں نے کہا کہ ہم تو کوئی بات نہیں کرتے, ہم تو عمران خان کا پیغام بڑا سوچ سمجھ کے نوٹس بنا کے سوچ کے پھر لے کر آتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ پیغام عمران خان کا باہر مدھم کر کے دے دیں, یہ بھی ایک ریکویسٹ تھی. آپ وی لاگرز کو ڈسون کر دیں, یہ بھی ایک ریکویسٹ تھی. آپ کچھ دن خاموش رہیں. ہاں اب مجھے کہا گیا تھا آپ کچھ دن جیل میں چلی جائیں گے, آپ تھوڑے دن خاموش. تو دیکھیں میں آپ کو یہ سارا کچھ بتا چکی ہوں پہلے, اگر نہیں بتایا تھا کس نے آگے بتایا تو آج انہوں نے خود ہی بتا دیا, تو اس لیے میں نے بھی ان کا نام لے لیا. دوسرا یہ بتائیے گا, خان صاحب نے آج پیٹرن ان چیف اپنے آپ کو مقرر کیا ہے PTI کا. ظاہر ہے لیڈرشپ کے حوالے سے انہوں نے پہلے بھی ریزرویشن شو کی ہیں. کیا یہ مقصد ہے کہ جو پارٹی لیڈرشپ ہے وہ اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کر پا رہی ہے فیلڈ میں, اسی لیے خان صاحب کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں؟ عمران خان نے بات کہاں سے شروع کی اور یہ بہت ضروری ہے, آپ اس کو نوٹ کر لیں. انہوں نے کہا اب جو دروازے ہیں ہمارے سارے بند کر دیے گئے ہیں, جمہوریت کے, شفاف الیکشن کے جیسے سنبریال میں ہوا ہے, اور انصاف کے. انہوں نے کہا ہمارے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ
अब सोच रहे हैं कि क्या करना है। उन्होंने कहा ये सारा कुछ लंदन प्लान का एक हिस्सा है। इस लंदन प्लान में 3 शख्सियात बिल्कुल शामिल थी, जंगल के बादशाह, इलेक्शन कमिश्नर वो जो सिकंदर सुल्तान और काजी फायजी साहब। ये वहाँ से शुरू हुआ है। ये तकरीबन 3-3.5 साल से इसको वहाँ प्लान बना था। उसी के तहत 9 मई हुआ था। 9 मई किस लिए कराया गया था? 9 मई इसलिए कराया गया था ताकि उसको बहाना बनाकर इमरान खान और पीटीआई को मुकम्मल तौर पे क्रश कर दिया जाए। उन्होंने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की। उमर बंदयाल ने जब कहा कि जब असेंबलीज डिज़ोल्व हुई कि आप 3 महीने में इलेक्शन कराएं, जो चीफ जस्टिस के ऑर्डर्स भी इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे, जो कि पाकिस्तान की आईनी जो कहते हैं ना, जो उस पर आइन में लिखा हुआ है कि 3 महीने में इलेक्शन कराने, उन्होंने उस अगले महीने इस तरह इस्तेमाल किए कि पीटीआई के लोगों को उठाया गया, उनको किसी को इलेक्शन में धमकियां दी गई, 10,000 लोगों को जेलों में डाला गया। अब जब उनको तसल्ली हो गई कि पीटीआई बिल्कुल क्रश हो गया, उन्होंने 8 फरवरी में इलेक्शन करवा दिया। जब 8 फरवरी में इलेक्शन हुआ, 8 फरवरी की शाम को इनकलाब आ गया पाकिस्तान में। ये इसके लिए किसी की तैयारी नहीं थी, जितनी मेहनत की गई थी उनके लिए बिल्कुल तैयारी नहीं थी। 9 फरवरी को एक और इनकलाब आया। उस इनकलाब में ऐसी धांधली हुई कि कभी मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख में नहीं देखी गई। उस धांधली में इन्होंने रात को 17 सीटों वालों को पूरा का पूरा हुकूमत पकड़ा दी। अब उनका ख्याल था अब हुकूमत चल जाएगी, इमरान खान को जेल में रखेंगे, फिर सबको डरा भी दिया है। अब उसके ऊपर ये चलते गए, लेकिन फिर वक्त आ गया काजी फायजी साहब का जाने का और सिकंदर सुल्तान का जाने का वक्त आ गया। जब इन दोनों का वक्त आया जाने के लिए, तो उस वक़्त इमरान खान को 3 हफ्ते के लिए जेल में बंद कर, जब तक अपोजिशन को साथ बैठा के ये मुशावरत करके तब तक सिलेक्ट ना करें। अगर अपोजिशन नहीं मानती है, नया इलेक्शन कमिश्नर नहीं आ सकता। तो गैर आइनी तरीके से एक इलेक्शन कमिश्नर बैठा हुआ है सिकंदर सुल्तान, उसका नतीजा आप संबरियाल के इलेक्शन में देख लें। वहाँ पे उन्होंने कहा कि भरपूर तरीके से इनको शिकस्त हुई है। अगर वो शिकस्त कबूल कर लेते, और उन्होंने खुल के धांधली की है, क्योंकि अगर शिकस्त कबूल कर लेते तो 8 फरवरी का इलेक्शन भी जिसमें जहाँ धांधली हुई थी उसका भी इकरार इस इलेक्शन कमिश्नर को करना पड़ता। इसीलिए इन्होंने जो ये वाला संबरियाल के इलेक्शन में उन्होंने बगैर किसी डर, बगैर किसी मतलब छुप के भी नहीं किया, उन्होंने खुल के धांधली किया। क्योंकि आगे जो कोर्ट्स बैठे हुए हैं उनके अंदर कौन बैठा हुआ है? कई काजी फायजी साहब। इमरान खान की पिटीशन सुनी नहीं गई अल-कादिर की, जब तक 26वीं तरमीम नहीं आई, और उनकी जगह उन्होंने ख़ास सेलेक्ट करके जजेस नहीं बैठा दिए 26वीं तरमीम के तहत। तो इसलिए इमरान खान कह रहे हैं क्योंकि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब मैं जेल से, मैं जो तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं वो कहते हैं कि मैं जेल से इस तहरीक को खुद लीड करूँगा। क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक आपकी हकीकी जमहूरियत नहीं होगी, आपको हकीकी आज़ादी नहीं मिल सकती। इसलिए सबको मिलकर इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े होना है। आपने अपनी हकीकी आज़ादी के लिए खड़े होना है। आपका वोट सबका, जो जब वोट चोरी होता है, वो इमरान खान का वोट चोरी नहीं हुआ, वो चोरी आपका हुआ है। वो आपको बता रहे हैं कि आपकी क्या हैसियत है। उनका खौफ इमरान खान से नहीं है, उनका खौफ में तो सबसे पहले तो वो आएंगे आपके पास और कहेंगे कि ये देखें, ये इनका प्रूफ है कि इन लोगों ने क्या जुल्म किया है। तो इसलिए 9 मई जो है वो जिनके पास सीसीटीवी फुटेज है वो दिखा दें। वो इमरान खान को जो मैसेज भेजते हैं वो ये कहते हैं कि आप सीसीटीवी फुटेज की बात ना करें, जो
सजाएं दी गई उसको कबूल कर लें। आप क्या ये इमरान खान से जो रिक्वेस्ट भेजी जा रही हैं 9 मई को कबूल करें, आप इस जमहूरियत के सिस्टम को कबूल करें, आप चुप बैठ जाएं, आप एहतजाज ना करें, तो आप क्या चाह रहे हैं कि जब आप एक टेबल पे बैठते हैं आप कहते हैं इमरान खान फ्लेक्सिबल हो। इमरान खान क्या आपके हकायक जो जिनके लिए इमरान खान जेल बैठे हैं क्या वो सारे छोड़ दें? रूल ऑफ लॉ के लिए इमरान खान ना खड़े हों? आप लोगों का जो वोट चोरी है उसके लिए ना खड़े हों? आप चाहते हैं कि इमरान खान जो जुल्म हुआ है उसके लिए ना खड़े हों? तो ये सारी चीज़ें अगर आप कहते हैं इमरान खान ये कबूल कर ले 9 मई के लिए माफ़ी मांग के कि हाँ इन लोगों ने किया और CCTV फुटेज के बगैर कर लें। इमरान खान फिर से मैं आपको बता रही हूँ जब सारे दरवाजे बंद कर दिए गए इमरान खान ने आज क्लियर मैसेज भेजा है कि मैं इस तहरीक का आज़ादी हकीकी आज़ादी की तहरीक का मैं इसको लीड करूँगा जेल से। ये उनका बहुत अहम पैगाम है। आपको समझ आ जानी चाहिए कि वो अब मामले किस तरफ जा रहे हैं। मेहरबानी। मैडम ये बताइएगा एहतजाजी तहरीक का भी टाइम फ्रेम खान साहब ने नहीं दिया है, लेकिन तनवीर अहमद एक बिजनेस टाइकून है, आप जानती हैं, आपकी तस्वीर भी उनके साथ है। उन्होंने ये दावा किया है कि उनकी खान साहब से अक्टूबर में मुलाकात हुई है। उन्होंने मुतअद्दिद मुलाकातों का जिक्र किया है, लेकिन एक मुलाकात का स्पेशली उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये मुलाकात अलीमा खान के थ्रू मैनेज हुई है और उनके ज़रिए मैं खान साहब तक पहुंचा हूं और इस मुलाकात में वो भी जो डिटेल्स आई वो आपने सुनी है। क्या ये मुलाकात आपने अरेंज करवाई थी, किसने कराई थी, इसकी क्या तफसीलात?